سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج عقرب سٹار سکورپیو والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا بہتر ثابت ہوگا۔ اتار چڑھاؤ دن بہ دن آتا جاتا رہے گا۔ اس کے لیے جو میری ڈیلی کی ویڈیو ہوتی ہے وہ دیکھا کریں، انشاءاللہ اس سے ڈے بائی ڈے کا اس کے حساب سے آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ مگر یہ کہ اوورآل جو مہینہ ہے وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، پروفیٹیبل رہے گا۔ جو لوگ نوکری پیشہ حضرات ہیں ان کے لیے یہ مہینہ ٹھیک ہے، مگر کچھ پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو نوکری کے معاملات کے اندر کافی زیادہ پریشانیاں آئیں گی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے نقصانات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اب وہ کس دن ہوں گے، کس حساب سے ہوں گے، ڈے بائی ڈے یہاں نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کے لیے آپ ڈیلی ویڈیو کو دیکھتے رہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ اوورآل زیادہ تو نہیں، مگر یہ ہے کہ 8 سے 10% ایسے لوگ ہوں گے جن لوگوں کی نوکریاں جانے کے چانس بھی ہیں اور لڑائی جھگڑے کے بھی چانسز ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات نے کرم کیا تو اس مہینے کے اندر آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کا پہلا ہفتہ مناسب نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی 3 ہفتوں کے اندر کبھی بھی آپ شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، ٹھیک ہے۔ پہلے ہفتے کے اندر نیا کاروبار شروع نہ کیجیے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر کوئی دوسرا مسئلہ نہ ہوا تو آپ کے پیپر جو ہیں ضرور پاس ہوں گے جی۔ رشتوں کے معاملات کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے جو بچے بچیاں یہ جاننا چاہتے ہیں ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو سب سے پہلے لڑکیوں کے بارے میں بتا دوں، ایک بہت اچھی ریشو آ رہی ہے۔ اگر کوئی بندش کا مسئلہ نہیں تو اس مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں کافی زیادہ ہیں جی۔ اور خاندان کے اندر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے کم ہیں۔ جو لڑکے ہیں ان کی ریشو نارمل ہے مگر پھر بھی ٹھیک ہے، اور خاندان کے اندر اور باہر دونوں سائڈ پر آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے تو بہت اعلیٰ ہیں۔ اگر ان کے اندر آپ اپنا علاج شروع کرواتے ہیں تو آپ پر میڈیسن کے اثرات بہت اچھے آئیں گے، اور اگر کوئی بیماری اس معاملے کے اندر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہوگی۔ تو اللہ کو یاد کریں اور اپنی اس طرف جو ہے قدم بڑھائیں۔ میرے مالک نے کرم کیا تو ضرور آپ کو اللہ کی ذات کرم کرے گی جی۔ گھریلو معاملات پورا مہینہ آپ کے اتار چڑھاؤ میں رہیں گے، کبھی کسی دن اچھے رہیں گے، کبھی برے رہیں گے۔ لڑائی جھگڑا بیچ میں کب آئے گا کب نہیں آئے گا، اس کے لیے تو آپ کو میری ڈیلی کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ اوورآل یہ مہینہ گھریلو معاملات میں آپ کا اوورآل جو ہے وہ اتار چڑھاؤ میں ہی رہے گا۔ اس کے اندر ایک جیسا یہ مہینہ نہیں رہے گا آپ کا جی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر اور ساری سورج اور چاند کی رفتار ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا اپنے لینے ہیں، ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔
یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں۔ تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو۔ 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے۔ بہتر تو یہ رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں، اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ ایک چکر ہوگا۔ تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے، اور اس کو گلی میں، سڑک پہ، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو۔ مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں۔ سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ۔ یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا ہی پاگل ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں۔ رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا، بھلا اس رب نہیں کرنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو۔ عشاء کی 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا، تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے، تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے، ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے، پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے، میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے، میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے، اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، میرا مالک کرم کرے۔ اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں۔ اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.